باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجدد وزائف کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو کہ حافظہ تیز کرنے کے لیے بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ بہت تیز ہو گیا تھا۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہے، اس کو کس طرح کرنا ہے۔ تو انتہائی توجہ کے ساتھ ویڈیو کو سنیے گا، اور جس طرح میں بتا رہا ہوں اس طرح اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ آپ کوئی بھی بات زندگی میں سنیں گے یا کہیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو لازمی یاد رہ جائے گی۔ چلیے بنا وقت ہے کہ آج کا یہ عمل شروع کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح کرنا ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، قرآن پاک میرے سینے سے نکل جاتا ہے، جو یاد کرتا ہوں وہ محفوظ نہیں رہتا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے ایسی ترکیب بتلاؤں کہ جو تجھے بھی نفع دے اور جس کو تو بتلائے اس کے لیے بھی نافع ہو، اور جو کچھ تو سیکھے وہ محفوظ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کی شب آئے تو اگر یہ ہو سکتا ہو کہ رات کے آخری تہائی حصے میں ہوتے تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ یہ وقت ملائکہ کے نازل ہونے کا ہے، اور دعا اس وقت میں خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ اس وقت کے انتظار میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی طلب کروں گا، یعنی جمعہ کی رات کے آخری حصہ میں۔ اور اگر اس وقت بھی جاگنا دشوار ہو تو آدھی رات کے وقت، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر شروع ہی رات میں کھڑا ہو اور 4 رکعت نفل اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ طوفان، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھو۔ اور جب تقیات سے فارغ ہو جاؤ تو اول حق تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کرو، اس کے بعد مجھ پر درود اور سلام بھیجو، اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام پر درود بھیجو، اس کے بعد تمام مومنین کے لیے اور ان تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو تجھ سے پہلے مر چکے ہیں استغفار کرو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك
ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أطلبه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تحصل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترجمہ: اے الہ العالمین، مجھ پر رحم فرما کہ جب تک میں زندہ رہوں گناہوں سے بچتا رہوں، اور مجھ پر رحم فرما کہ میں بیکار چیزوں میں خفت نہ اٹھاؤں، اور اپنی مرضیات میں اس نظری مرحمت فرما۔ اے اللہ، زمین اور آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور بزرگی والے، اور اس غلبہ کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن ہے، اے اللہ، اے رحمان، میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے دوپہر دل سے مانگتا ہوں کہ جس طرح تو نے اپنا کلام پاک مجھے سکھا دیا، اسی طرح اس کی یاد بھی میرے دل میں چھپا کر دے، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کو اس طرح پڑھوں جس طرح تو راضی ہے۔ اے اللہ، زمین و آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور بزرگی والے، اور اس کے غلبہ کے مالک جس کے رسول کا ارادہ بھی ناممکن ہے، اے اللہ، اے رحمان، میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل اس سے مانگتا ہوں کہ تو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور سے منور کر دے، اور میری زبان کو اس پر حاوی کر دے، اور اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو دور کر دے، اور میرے سینہ کو کھول دے، اور اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا میل دھو دے، اور حق پر تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، اور تیرے سوا میری یہ آرزو کوئی پوری نہیں کر سکتا، اور گناہوں سے بچنا یا عبادت پر قدرت نہیں ہو سکتی مگر اللہ برتر و بزرگی والے کی مدد سے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اس عمل کو 3 جمعہ یا 5 جمعہ یا 7 جمعہ پر انشاءاللہ ضرور دعا قبول کی جائے گی۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، کسی مومن سے بھی قبولیت دعا نہ چوکے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 یا 7 جمعے گزرے ہوں گے کہ وہ حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے میں تقریباً 4 آیتیں پڑھتا تھا اور وہ بھی مجھے یاد نہ ہوتی تھی، اور اب تقریباً 40 آیتیں پڑھتا ہوں اور ایسے ازبر ہو جاتی ہیں کہ گویا قرآن شریف میرے سامنے کھلا ہوا رکھا ہے، اور پہلے میں حدیث سنتا تھا اور جب اس کو دوبارہ کہتا تو ذہن میں نہیں رہتی تھی، اور اب حدیث سنتا ہوں اور جب دوسروں کو نقل کرتا ہوں
اس کا ایک لفظ بھی نہیں چھوٹتا۔ تو دوستو اس طرح آپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ صورتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ یاد نہ ہو تو آپ موبائل وغیرہ سے یا قرآن مجید سے بھی دیکھ کر نوافل میں پڑھ سکتے ہیں۔ نوافل میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل